بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے فوراً بعد قرآن کی یہ سورت پڑھو، سب خواب پورے ہوں گے، اللہ 7 نسلوں کو رنگ دے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ جو اذان کا وقت ہوتا ہے اس کو ہم لوگ یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اذان وہ عظیم لمحہ ہے جس کی برکت سے دنوں کی بے سکونیاں ختم ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب کسی جگہ مصیبت آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ اذان دو، یعنی اذان خود رحمت کا نزول ہے، مگر ہم لوگ اذان کے ہوتے ہوئے بھی اپنی مصروفیات میں گم رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اذان کی آواز آئے تو سب کام چھوڑ کر پوری توجہ کے ساتھ سننی چاہیے، کیونکہ اذان رحمت ہے، سکون ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے، اور صرف سن لینے سے بھی انسان کے دل کا بوجھ، ذہنی ٹینشن اور پریشانیاں اللہ دور کرتا ہے۔ پھر جب بندہ اذان توجہ کے ساتھ سننے کے بعد قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے جو اللہ کو بے حد محبوب ہے، تو اس حال میں جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کی پوری کر دیتے ہیں، اس کی خواہش، اس کی آرزویں، اس کے خواب پورے ہو جاتے ہیں، نسلوں تک رحمت اترتی ہے، اور اللہ 7 نسلوں کو بھی اپنی رحمت کا رنگ عطا فرماتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اذان کے قیمتی لمحوں کو ضائع نہ کیا جائے اور پورے احترام و محبت کے ساتھ سنا جائے، پھر قرآن کی وہ برکت والی سورت پڑھی جائے اور دل یقین سے بھر کر اللہ کے حضور مانگا جائے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، اذان دن میں 5 وقت ہوتی ہے اور انہیں 5 اذانوں میں اللہ کی بے شمار رحمت نازل ہوتی ہیں۔ ہم میں سے کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو فجر کے وقت بیدار ہوتے ہیں اور اذان کی برکتیں لیتے ہیں، جبکہ کئی لوگ سوئے رہتے ہیں اور اس عظیم آواز کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو بندہ فجر کی اذان سن کر اس سورت کو صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے اور پھر اللہ پاک سے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگرچہ اس سورت کو آپ کسی بھی اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہر اذان ہی رحمت ہے، مگر فجر کی اذان کا مقام ہی الگ ہے۔ فجر کا وقت قبولیت دعا کا انتہائی مبارک لمحہ ہے، وہ وقت جب زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رات کے فرشتے واپس جاتے ہیں اور دن کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، فجر کا منظر اللہ کے مقرب فرشتوں کی گواہی سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو قبولیت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی اذان کا وقت بھی بے حد خاص ہے، دعا کی قبولیت کا وہ لمحہ ہے جس میں مانگی گئی حاجتیں رد نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے ناظرین، فجر اور عصر دونوں اذانوں کے بعد اگر آپ یہ سورت پڑھنے کے عادت بنا لیں اور پھر دعا مانگیں تو انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص ہر اذان کے بعد اس سورت کی تلاوت کو اپنی مستقل عادت بنا لے تو اس پر اللہ کی رحمتیں اور زیادہ برستی ہیں، زندگی آسان ہوتی ہے، دل پر سکون ہوتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت قریب آتی ہے۔ بس اصل شرط یہ ہے کہ اذان کے وقت دل حاضر ہو، زبان پر ذکر ہو اور یقین بھرپور ہو۔ محترم ناظرین، دین اسلام میں جس طرح نماز کو اہمیت حاصل ہے تو بالکل اسی طرح اذان بھی، جو کہ اسلام کے اہم ستون، نماز کی طرف بلاوے کا ذریعہ ہے۔ ابن عمیر بن انس اپنے ایک انصاری چچا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مسئلہ درپیش آیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نماز کا وقت ہونے پر جھنڈا نصب کر دیا جائے، جب وہ اسے دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو بتا دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طریقہ پسند نہ آیا۔ زیادہ کہتے ہیں کہ یہودیوں والے بنگل کا ذکر ہوا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب پسند نہ آیا اور فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر ناقوس کا ذکر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن زید بن عبد الربا وہاں سے نکلے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاملے کی فکر کھا جا رہی تھی اور وہ اسی سوچ میں غرق تھے۔ چنانچہ انہیں خواب میں اذان دکھائی گئی۔ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہیں اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہنے لگے، میں اپنی نیند اور بیداری کے درمیان والی حالت میں تھا کہ ایک شخص آیا اور مجھے اذان سکھائی۔ اس سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ خواب دے چکے تھے، لیکن انہوں نے بیان نہ کیا۔ پھر انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خواب بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تمہیں خواب بیان کرنے سے کس چیز نے منع کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے تو میں نے بیان کرنے سے شرم محسوس کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال اٹھو اور دیکھو تمہیں عبداللہ بن زید
کیا کہتے ہیں، تم بھی اسی طرح کرو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف کی کیا فضیلت ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے قرہ اندازی کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہے تو یقیناً وہ قرآن اندازی بھی کریں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور حاضر ہوں، اگرچہ انہیں گھسیٹ کر آنا پڑے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے، اور اذان کے بعد پھر لوٹ آتا ہے، اور جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور تکبیر کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو نماز سے پہلے اس شخص کے خیال میں بھی نہ تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر کہے، اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور قائم کی جانے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے زیادہ دراز ہوں گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس جگہ تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے اس دائرے کے اندر جن و انس یا جتنی چیزیں بھی ہوں وہ سب کی سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس دائرے کے اندر سما سکیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے ہی دشمنوں پر حملہ کرتے تھے اور اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے۔ اگر مخالفوں کے شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذان کی آواز سنائی دیتی تو ان پر حملہ نہ کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہتے سنا تو فرمایا یہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے سنا تو ارشاد فرمایا، ایک شخص، اے شخص تو نے دوزخ سے نجات پائی۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مؤذن کو شہید فی سبیل اللہ کی طرح ثواب ملتا ہے، اور دفن کے بعد اس کا جسم کیڑے کی غذا نہیں بنتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام یہ تمنا فرماتے تھے کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اور ان کے اہل خاندان کو اذان دینے پر مامور کیا ہوتا تاکہ وہ بھی ان بشارتوں کے مستحق ہو سکیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمایا کرتے تھے، مجھے پابندی سے اذان دینے پر قدرت حاصل ہونا حج، عمرہ اور جہاد سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح کا قول حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی منقول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اسلام ایک امن پسند، کامل ترین، لاجواب خوبیوں کا حامل، انسانی طبیعت و فطرت کے عین مطابق آسمانی اور سچا دین ہے۔ اس دین میں دنیاوی، اخروی، اخلاقی، ظاہری، باطنی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی، معاشی غرض ہر لحاظ سے اور زندگی کے ہر تمام شعبہ جات سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کو بہت گہرائی میں جا کر نہیں بلکہ صرف سرسری طور پر جاننے والے بھی فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ انسانی زندگی گزارنے کا واحد مکمل معیار اور آسان ذریعہ دین اسلام ہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام میں ہر طبقے کے افراد بلکہ صرف انسانوں کے ہی نہیں، جانوروں، پرندوں، حشرات اور درختوں تک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں تک انسانوں کے حقوق کی بات ہے تو یہ واحد دین ہے جو بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں، بیویوں، شوہروں، بیٹوں، محرم رشتہ داروں بلکہ یتیموں اور لاوارثوں تک کے حقوق بیان کرتا ہے اور ان کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ جو لوگ مغرب اور جدید معاشروں کی ترقیوں سے متاثر ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مغرب میں خاندانی نظام، والدین کا اکرام، بہن بھائیوں اور محرم کے رشتوں کی پاکیزگی اور شرم و حیا کا نظام تباہ ہو چکا ہے۔ ایسے میں دین اسلام ہی نجات کا و کامیابی کا ذہنی اور قلبی اور اخروی سکون کا واحد ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، غیر اسلامی معاشروں میں ماں باپ اولاد کے ہاتھوں کس قدر اذیت اٹھاتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ جنہوں نے اولاد کو دنیا میں پہلی سانس لینے سے جوان ہونے تک سنبھالا، ناپاکی و ستھرائی
ہر حالت میں ساتھ رکھا انہیں کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا جاتا ہے۔ دین اسلام کی سچی کتاب قرآن پاک میں ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں یا ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو جھکائے نرم دلی سے، اور عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹی عمر میں پالا۔ اس لیے ضروری ہے کہ والدین کی خدمت کو سعادت سمجھا جائے اور ان کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اللہ کریم نے بیویوں کے بارے میں حکم فرمایا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ کھلانے پہنانے میں، بات چیت میں اور زوجیت کے امور میں بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ والدین کے بعد بہنوں اور بھائیوں کا رشتہ بہت قریبی اور عزت والا ہے۔ دین اسلام نے ان رشتوں کا بھی اکرام سکھایا ہے۔ چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرانہ ہے، بڑے بھائی کا حق اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہے جیسے باپ کا حق اپنی اولاد پر۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ دیگر خونی رشتوں، مسکینوں، مسافروں، پڑوسیوں اور مہمانوں تک کو بھی دین اسلام نے بہت اکرام دیا ہے، جہاں چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے فَآتَى ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَمَسْكِينًا وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافروں کو یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں یہ آیت کریمہ تمام قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا حق دے رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر رشتہ دار کا حق، اس میں تمام قرابت دار شامل ہے، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرابت داروں سے سلوک اور صدقہ خیرات نام و نمود یا رسم کی پابندی سے نہ کرے، محض رب کریم کی رضا کے لیے کرے، تب ثواب کا مستحق ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے پڑوسی یا فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مزدوروں کے حقوق کی ادائیگی پر بھی اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ محترم ناظرین، اسلام کی انمول تعلیمات کو ذہن نشین رکھیں اور ہمیشہ دین اسلام اور اس کی تعلیمات پر یقین اور ایمان کے ساتھ کاربند رہیں۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ تو دنیا کے کسی شعبے میں حقیقی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کام آئے گا، کیونکہ رب کائنات نے واضح طور پر فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے۔ اپنے پیارے مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے، ہر آن اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے، اس کی اطاعت کرتے اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی کا سفر گزرنا ہی کامیابی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی جانب۔ ناظرین، یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو آپ نے اذان کے بعد پڑھنی ہے، اور وہ بابرکت صورت جو آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ ہے، جو ایسی عظیم صورت ہے کہ اسے قرآن کا ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی اصل بنیاد اور آغاز، کیونکہ پورا قرآن ہدایت کی تفصیل ہے اور سورۃ الفاتحہ ہدایت کا خلاصہ ہے۔ اسے ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ابتدا اسی صورت سے ہوئی اور اس میں اللہ کی تعریف، بندگی کا اقرار اور سیدھے راستے کی عظیم دعا جمع ہے۔ سورۃ الفاتحہ کوئی عام صورت نہیں بلکہ مکمل دعا ہے، رحمت ہے، شفا ہے اور نور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو شیطان گھبرا گیا، کیونکہ یہ سراسر ہدایت ہے، اور جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے تو وہ دوبارہ روتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اور بندے کے درمیان براہ راست دعا اور گفتگو کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس لیے جب بھی اذان ہو پوری توجہ سے اذان سن کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ یہ سورت اللہ کو بے حد محبوب ہے، اس کی تلاوت سے دل صاف ہوتا ہے، گھروں میں رحمت نازل ہوتی ہے، رکاوٹیں آسان ہوتی ہیں اور حسد، نظر بد اور منفی اثرات دور ہوتے ہیں۔ اور جب اسی سورت کی برکت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے
تو اللہ کے فضل سے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت بندے اور اللہ کے درمیان جواباً پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت بندے کی مانگی ہوئی رہنمائی، مغفرت اور رحمت کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، نہ کوئی لمبی تسبیح، نہ مشکل اذکار، بس اذان کے بعد ایک چھوٹی سی سورت جسے ہر مسلمان جانتا ہے، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں اور شیئر کریں، کیونکہ جو نیکی پھیلائی جاتی ہے وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور شیئر کرنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔